نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم أما بعد فاستعذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين آمنت بالله صدق الله المولانا العلي العظيم وقال الله تبارك وتعالى في شأن نبينا مخبرا وعامرا إن الله وملائكته يصلون على النبي یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما اللہم صل علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد واصحاب سیدنا محمد وبارک وسلم علیہم صلاۃ وسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ اولیاء میں مقام جن کا اعلیٰ ہوا، اولیاء میں مقام جن کا اعلیٰ ہوا، شیخ مخدوم حمزہ پہ لاکھوں سلام۔ دین اسلام کا جس نے احیاء کیا، دین اسلام کا جس نے احیاء کیا، اس مجدد الفسانی پہ لاکھوں سلام۔ ڈال دی قلب میں عظمت مصطفیٰ، ڈال دی قلب میں عظمت مصطفیٰ، سیدی اعلیٰ حضرت پہ لاکھوں سلام۔ معزز و محتشم حاضرین کرام و ناظرین و سامعین حضرات، السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔ آج انجمن مصباح الاسلام جموں و کشمیر کے اہتمام سے آن لائن سیمینار بعنوان مجددین ثلاثہ اور ان کے تجدید کارنامے کا انعقاد ہو رہا ہے۔ چونکہ حالات کے پیش نظر یہ سیمینار آج آن لائن کیا گیا ہے، اس کا اہتمام آن لائن کیا گیا ہے، تو یہ ماہ مبارک یعنی ماہ سفر المظفر، اس میں 3 عظیم شخصیات جو مجددیت کے مقام پر فائز تھے، اپنے وقت کے مجدد رہ چکے ہیں، ان میں سے حضرت سیدنا سلطان العارفین شیخ حمزہ مخدومی علیہ رحمت و رضوان، اور حضرت امام ربانی مجدد و منور الفسانی شیخ احمد فاروقی سرہندی علیہ رحمت و رضوان، اور امام اہل سنت اعلیٰ حضرت امام احمد رضا خان فاضل بریلوی علیہ رحمت و رضوان، یہ تینوں مجدد انہی کی مناسبت سے یہ سیمینار منعقد کیا جا رہا ہے۔ تو حسب سابقہ ہم نے آج پھر اس مجلس کا انعقاد کیا ہے، تو میں نے پہلے ہی عرض کیا کہ آج کی یہ مجلس جو ہے وہ آن لائن ہوگی، اور علماء کرام جنہوں نے اپنے مقالات، علمی مقالات ارسال فرمائے ہیں، بھیج دیے ہیں ہمارے ہاں، جو انشاءاللہ ہمارے رسالے جو سماہی رسالہ ہمارا نکلتا ہے مصباح العرفان، اس میں بھی چھپ جائے گے، تو بڑے علمی مقالے، تو انہی اب مقالات کا خلاصہ ان حضرات نے اپنے زبان مبارک سے بھی کیا ہے، جس کو ویڈیو کی شکل میں انہوں نے ارسال فرمایا ہے، ہمیں بھیج دیا ہے۔ تو حضرت سیدنا سلطان العارفین شیخ حمزہ مخدومی محبوبی علیہ رحمت و رضوان، ان پہ جو مقالہ لکھا گیا ہے، جن کو دعوت دی گئی تھی اس بارے میں، وہ ہمارے حضرت مولانا عبدالحمید نعیمی صاحب ہے، تو انہوں نے اس پہ مقالہ لکھ کے بھیج دیا ہے، اور ویڈیو کی شکل میں انہوں نے اپنے مقالے کا خلاصہ بھی جو ہے وہ بھیج دیا ہے۔ تو دوسرے جو ہمارے حضرت ہے رئیس التحریر و تقریر حضرت مولانا شوکت حسین کنگ صاحب قبلہ، تو انہوں نے حضرت مجدد الفسانی شیخ احمد سرہندی فاروقی علیہ رحمہ پہ 40 صفحات پر ایک علمی مقالہ تحریر فرمایا ہے، جو انہوں نے بھیج دیا ہے، تو مختصراً اس کا خلاصہ انہوں نے اپنے زبان مبارک سے کیا ہے، ویڈیو کی شکل میں بھیج دیا ہے۔ اور حضرت استاد الاساتذہ، استاد العلماء حضرت مولانا مفتی اسد اللہ مصباحی نظامی قبلہ
उन्होंने भी इल्मी मकाला तहरीर फरमाया है हज़रत सईदी आला हज़रत अलैहि रहमत व रिदवान पर, और उस मकाले का खुलासा भी वीडियो की शक्ल में अरसाल फरमाया है। तो इस सेमिनार में हम इस मजलिस का आगाज़ तिलावत कलामुल्लाह से करेंगे और उसके फ़राइज़ जामअतुर रज़ा मिसबाहुल उलूम के मुतअल्लिम जनाब मुकर्रमी कारी इसाक साहब फरमाएंगे, और उसके बाद सबसे पहले हज़रत सैयदा सुल्तानुल आरिफीन अलैहि रहमत व रिदवान पर जो मकाले का जो खुलासा नईमी साहब ने भेजा है उसको पेश किया जाएगा, और उसके बाद मौलाना शौकत हुसैन किंग साहब जो उन्होंने खुलासा अपने मकाले के बारे में किया है हज़रत मुजद्दिद अल्फसानी अलैहि रहमत व रिदवान के बारे में, तो उसको पेश किया जाएगा। और उसके बाद उस्ताज़ुल उलमा हज़रत मौलाना असदुल्लाह मिसबाही निज़ामी साहब क़िबला, उन्होंने जो आला हज़रत पे मकाला लिखा है उसका खुलासा वो पेश फरमाएंगे। तो ये इस सेमिनार जो हमने इनेकाद किया है, तो लिहाजा लोग जो है वो इत्मीनान से इस पूरे सेमिनार की कार्रवाई इंशाअल्लाह अपने घरों में बैठकर फेसबुक यूट्यूब वगैरह के ज़रिए से जो है उसको मतलब समाअत करे, उसको देखे, और अल्लाह तबारक व तआला हमारी इस कोशिश को मकबूल फरमाए। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि तआला व बरकातुहू। أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس. صدق اللہ العلی العظیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. محترم سامعین و ناظرین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ہم مولانا مبارک حسین نعمانی صاحب کو اس بات پر پھر ایک بار مبارکباد پیش کرتے ہیں کہ یہ اپنے انجمن مصباح الاسلام کے تحت ہر سال پچھلے کئی سالوں سے اس ماہ سفر المظفر میں ایک کانفرنس کیا کرتے تھے جس کا عنوان ہوا کرتا تھا مجددین ثلاثہ، یعنی اس مہینے میں اسلام کے بہت بڑے 3 شخصیات جن کو اپنے اپنے دور میں مجددانہ شان بھی حاصل رہی ہے اور ان کی خدمات بھی الحمدللہ مجددانہ طور پر بڑے نمایاں ہیں، ان کے تعلق سے یہ ہر سال سیمینار کرتے ہیں. اس سال چونکہ کووڈ-19 کے چلتے کوئی اجتماع یا کوئی بڑی گیدرنگ ممکن نہیں ہو پاتی ہے، اس لیے اس سال انہوں نے آن لائن ایک پروگرام اس نسبت سے رکھا ہے. اور ابھی کچھ دیر پہلے انہوں نے مجھے حکم کیا کہ سلطان العارفین شیخ حمزہ مخدومی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے حوالے سے کچھ گزارشات عرض کر لوں. چونکہ اس آن لائن پروگرام میں وقت بہت کم ہے اور مہمانان گرامی شاید کثرت سے ہوں گے، مختصر عرض یہ کروں کہ دین کی تجدید جو ہے اور دینی اقدار کو جو ریوائیو کیا جاتا ہے یہ کئی اعتبار سے ہوتا ہے. ایک بات یہ ہے کہ ایک صدی میں کئی مجدد کا ہونا ممکن ہے
ऐसा होता है। दूसरी बात यह है कि कोई मुजद्दिद दीन के सारे पहलुओं की तजदीदी खिदमत पेश करता है, उसका जो मिन जानिबिल्लाह मनसब दिया गया होता है उनको, उस लिहाज से वो अपनी खिदमत पेश करते हैं। और बाज़ मुजद्दिदीन ऐसे होते हैं कि जिनको किसी ख़ास एक शोबे के लिए तजदीदी काम सौंपा जाता है या कई चंद शोबों के लिए तजदीदी काम सौंपा जाता है। तो तजदीदी खिदमत जिस तरह इल्मी दुनिया में की जाती हैं, इल्मी दुनिया एक आम इस्तिलाह है, इस इस्तिलाह के तहत रहकर तमाम शोबों में तजदीदी खिदमत पेश किए जाते हैं और किए जाते रहेंगे। हदीस के बाब में, कुरान मजीद की खिदमत के बाब में, तफसीरी खिदमत के बाब में, फ़िक़ही खिदमत के बाब में, इसी तरह तसव्वुफ़ के खिदमत के बाब में, रूहानी तरबियत के ताल्लुक़ से तो तजदीद कई एतबार से की जाती है और तजदीदी खिदमत और इक़दामात का तकाज़ा भी कई लिहाज से होता है। हज़रत सुल्तानुल आरिफ़ीन शहंशाह कोहिमारान सदर ममलकत कश्मीर शेख हमज़ा मखदूमी रहमतुल्लाह ताला अलैह 900 हिजरी में दुनिया में तशरीफ लाते हैं और 84 साल उम्र पाकर रुखसत हो जाते हैं। इस 84 साल मुद्दत में देखा जाए तो उनके बहुत सारे तजदीदी कारनामे हैं। कुछ तो उन्होंने वहबियत के बुनियाद पर अंजाम दिए, जिसको हम बिल वहब भी कहते हैं, और कुछ कस्ब की बुनियाद पर उन्होंने अल्लाह की तौफीक से अंजाम दिए, जिनको हम कस्बी कहते हैं। कस्बी में चूंकि इल्म का दखल होता है, मेहनत का दखल होता है, कोशिशों का दखल होता है, वहब महज अल्लाह ताला का फजलो करम होता है। 10 साल की उम्र में आप अपने आबाई गांव तुजा शरीफ में मकतब जाते हैं, कलाम पाक का नाजरा वहाँ पे करते हैं। उसके बाद आपके नाना जान बाबा उस्मान बाबा ज़ैती रैना रहमतुल्लाह ताला अलैह, आपके वालिद गिरामी चूँकि बाबा उस्मान रैना है, आपके दादा जान बाबा ज़ैती रैना आपको लेकर श्रीनगर आते हैं और उस दौर के शेखुल इस्लाम बाबा जाहिद इस्माइल कुबरवी रहमतुल्लाह ताला अलैह के हवाले कर देते हैं और उनको अर्ज करते हैं, चूँकि वो आपके मुर्शिद भी होते हैं कुबरवी सिलसिले में, तो उनसे अर्ज करते हैं कि मेरे इस बेटे को, पोते को इल्म दीन से आरास्ता फरमाएं और रूहानी बातनी तरबियत से भी आरास्ता फरमाएं। तो फिर आपने तकरीबन मुसलसल 22 साल तहसील इल्म किया। 22 साल के इस दौरानिये में आपने ज़ाहिरी बातनी उलूम अक़लिया, उलूम नक़लिया तमाम हासिल किए और उस दौर में आपने दीन इस्लाम के सही खदखाल पेश फरमाए। जिस वक्त वादी कश्मीर में पहली बार इस्लाम के नाम पर ही इस्लाम को बांटा जाता था, ये बड़ी अजीम खिदमत हैं जिन्हें अहालियान कश्मीर रहती दुनिया तक फरामोश नहीं कर सकते हैं। इस्लाम के नाम पर ही इस्लाम को बांटा जाता था। उस दौर में बड़े पुराशुभ हालात इस एतबार से हुए थे, तो आपने बड़े तदब्बुर के साथ और इल्मी ज़ाहिरी बातनी बसीरत के साथ जो है आपने तजदीदी खिदमत पेश किए। हत्ता कि हज़रत अमीर कबीर मीर सईद अली हमदानी रहमतुल्लाह ताला अलैह
اور آپ کے ساتھ تشریف لائے ہوئے 700 سادات پر مشتمل قافلہ، پھر آپ کے بعد آپ کے فرزند ارجمند سید میر محمد احمدانی رحمہ اللہ، ان کا تشریف لانا قریب 400 کے آس پاس سادات کرام کے قافلے کے ساتھ، جو خدمات آپ نے پیش کیے تھے تو وہ مرکزی خدمات تو تھے ہی، لیکن بعض شعبے ایسے تھے جو ابھی تک تشنہ تھے، جو نہ صرف ریوائیو کرنے تھے بلکہ ان کو اسٹیبلش کرنا تھا، سرے سے شروع کرنا تھا۔ اس میں آپ کو معلوم ہوگا کہ کشمیر میں جو پانی کا نظام ہے، خصوصاً چشمہ جات کے حوالے سے، اور ان چشمہ جات کے جو موکلات ہیں، انہوں نے بہت کم ابھی اسلام قبول کیا تھا، تو آپ نے یہ شعبہ سنبھالا اور شیخ الاسلام بابا داؤد خاکی رحمہ اللہ کو اس شعبے کا نگران بنایا اور اپنی باطنی نگرانی میں ان تک بھی اسلام پہنچایا۔ اس کے بعد مسلمانان کشمیر کو پانی کے ساتھ جو چونکہ ایک اہم تعلق ہے، اس میں بہت آسانیاں میسر آئیں، اور پھر آپ نے روحانی بنیاد پر تربیت کے ساتھ ساتھ وہ تعلیمی شعبہ اٹھایا کہ آپ نے دیکھا کہ کن کن چیزوں پر اور کن کن محاذ پر کس طرح سے کام کرنا ہے، خدمات پیش کرنے ہیں، اور کس طرح سے ہم اسلام کو بچا سکتے ہیں، محفوظ کر سکتے ہیں۔ آپ کو باطنی نگرانی لمحہ لمحہ کی جاتی تھی۔ آقا علیہ السلام کا خاص فضل و عنایت آپ پر تھا، اللہ کی توفیق سے آپ ان کی نگرانی میں رہا کرتے تھے۔ بلکہ جب آپ کو ڈاؤٹ ہوا سارا علم پڑھ کر کے مجھے کیا کرنا ہے، تو آقا علیہ السلام نے باطنی طور پر اپنے چاروں خلفاء راشدین علیہم الرضوان کے ساتھ زیارت سے نواز کر نہ صرف مشورے دیے، تاکید کی، تربیت کی اور راہ بتا دی۔ وید المریدین میں بابا داؤد خاکی فرماتے ہیں، مصطفیٰ را ہم علی اصحاب دی دبارہا جہاں سبب در مذہب سنی راسخ تر شدس، کہ اسلام کے صحیح خدخال امت کے سامنے، اہالیان کشمیر کے سامنے، کشمیری قوم کے سامنے پیش کرنے کے سلسلے میں جو آپ کو اڑچنیں تھیں، رکاوٹیں تھیں، جو شکوک پیدا کیے جاتے تھے، اس سلسلے میں آقا علیہ السلام نے براہ راست آپ کو ٹیک آف کیا اپنے خلفاء راشدین کے سمیت، اور آپ کو باطنی رہنمائی فرمائی۔ تو بالآخر جب حالات نے بہت تنگ کیا آپ کو اور چاروں طرف سے مشکلات بڑھتی گئیں، تو ایک حسین مشورہ آپ نے قوم کو دیا، کہا کہ ظلمات کو ختم کرنے کے لیے، نور کی شعاعیں بانٹنے کے لیے ایک نسخہ دیا ہے ہمیں بانی اسلام سیدنا امیر کبیر میر سید علی احمدانی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے، اور راد فتحیہ کی صورت میں۔ تو چونکہ آپ کی ہدایت پر فجرانہ میں، یعنی فجر کی نماز کے بعد پڑھا جاتا تھا، تو آپ نے یہ اقدام اٹھایا اور فرمایا کہ ہمیں جس رخ پر بھی ظلمات کا سامنا ہے، باطل مزاجی کا سامنا ہے، غیر دینی کا سامنا ہے، جن محاذ پر بھی ہمیں یہ سامنا ہے، تو علمی، روحانی، تربیتی کیمپس تو ہم نے کرنے ہی کرنے ہیں، لیکن فجرانہ کے ساتھ ساتھ، فجر کے ساتھ ساتھ بعد عشاء بھی ہم اوراد فتحیہ کا ورد کریں گے، اور اس کے باطنی اثرات سے، اس کے باطنی طاقت سے، اس کی باطنی قوت سے، اس کے باطنی تعلق باللہ سے ہم اسلام کی خدمت کرنے میں اور ضرورت کے مطابق تجدید کرنے میں کامیاب ہو جائیں گے۔ اور ایسا ہی ہوا، اللہ پاک نے ایسا کرم فرمایا، پھر اسلام کے صحیح خدخال ہمارے سامنے آئے اور آج تک روشن ہیں، اور ان تجدیدی خدمات کے بحاف پر اور اس بنیاد پر یہ نقوش انمٹ ہیں اور رہتی دنیا تک ہمارے سامنے رہیں گے، اور اس پیمانے، اس پیرامیٹر اور اس زاویے کے تحت رہ کر ہم ہمیشہ سنیت اور اہل سنت کے صحیح خدخال کو پہچان سکتے ہیں، اور
یہ پہچان قائم رکھ سکتے ہیں. میں رخصت پر بس ایک شعر پیش کروں گا ان کے حوالے سے. کلام شیخ العالم رحمۃ اللہ تعالی میں آیا ہے، حالانکہ وہ ان سے پہلے گزرے ہیں، لیکن یہ کلام کا ٹکڑا جو ہے بالکل آپ کی ذات پر فٹ ہوتا ہے. آپ فرماتے ہیں پوش متن یمن ابدالن، پوش متن یمن ابدالن ہوش کلمس ژورُکھ مانے، جائے رٹک پٮ۪ٹھ سنگر مالن یمن لالن ملکس زانے، وما علینا الا البلاغ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. نحمده ونصلي ونسلم على رسول الكريم أما بعد. أستعيذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الدين عند الله الإسلام. صدق الله مولانا العظيم. حضرات گرامی قدر، آج چھُ مصباح الاسلام جموں کشمیر بیٚیہِ اَکہِ سیمنارُک سنٛز کران حسب سابقہ تِمن ترٛٮ۪ن مُجدِدن ہٕنٛدِ خدمات یاد پاوان یِمو ہٕنٛدِ خدماتو بدولت اسلام بڑ صغیر سندر زندٕ تہٕ پایندٕ روٗد. یِمن منٛز چھُ جناب حضرت امام ربانی مجدد الفسانی شیخ احمد سرہندی رحمۃ اللہ علیہ. تِم مجدد یِہنٛدیو خدماتو سۭتۍ ہندوستانس اندر اسلامُک نشاط ثانیہ سپُد یعنی بڑ صغیر اندر اور دین الہیُک خاتمہ سپُد. یہ گوٚو سُے مجدد الفسانی ہندِ باقیات صالحاتو منٛز اکھ تِم اسلامی خدمات چھِ کہ یِمن ہُنٛد علامہ اقبالن اعتراف کوٚر، گردن نے ٹکی جس کی جہانگیر کے سامنے، جس کے نفس کرم سے ہے گرم احرار، وہ ہند میں سرمایہ ملت کا نگہبان، اللہ نے بر وقت کیا جن کو خبردار. ہندو باقیات صالحات منٛز یِہنٛدۍ فرزندان گرامی قدر جناب حضرت شاہ محمد صادق، شاہ محمد سعید، عروۃ الوثقیٰ جناب حضرت قیوم عالم شاہ محمد معصوم، شاہ محمد یحییٰ، یہ تہنٛدۍ احفاد چھِ یِمو تِم خدمات انجام دِتۍ تہٕ امہِ مِشنٕچ آبیٲری کٔرٕکھ. یِم خدمات وٕنکٮ۪ن تہِ تِہنٛدٮ۪ن سلسلس سۭتۍ وابستہٕ حضرات سٲرسٕے عالمی اسلامس اندر انجام چھِ دِوان. اور بیٚیہِ چھِ یِہنٛدِ باقیات صالحاتن منٛز تِم خلفاء یِمن منٛز سرفہرست اوس حضرت سید عالم بنوری، ییٚمہِ ہٕنٛدِس سلسلس سۭتۍ وابستہٕ اوس سلسلہ عالم بنوریہ، سلسلہ عالم مجددیہ، حضرت شاہ ولی اللہ محدث دہلوی، شاہ عبدالعزیز محدث دہلوی، شاہ رفیع الدین، شاہ عبدالقادر، بیٚیہِ تِہنٛدۍ احفاد. غرض تِہنٛدِ باقیات صالحاتن منٛز چھِ اکھ تِہنٛزِ کِتاب، خصوٗصاً چھِ تِم مکتوبات یِمن مکتوباتن پٮ۪ٹھ اَسہِ آز دعوتِ سخن چھُ دِنہٕ آمُت. چنانچہ مےٚ لیوٚکھ اکھ طویل مقالہ اکھ مکتوبات شریف ہٕنٛدِ حفاظتس پٮ۪ٹھ، یِم زن تقریباً 21 صفحن پٮ۪ٹھ مشتمل چھُ، اور یِمن مکتوباتن ہٕنٛز شان تہٕ حفاظت کیٛاہ چھِ یہِ آیہِ تتھ اندر بڑٕ تفصیل سان بیان کرنہٕ. یِم چھِ تِمے مکتوبات یِمن ہُنٛد اکھ اکھ لفظ الہٲمی چھُ اور علمُک سمندر چھُ یِمن مکتوباتن اندر. یِم مکتوبات چھِ مجموع البحرین، شریعت و طریقتُک سنگم، اور یِمنٕے أتھۍ منٛز چھُ آمُت قرآن حدیث اہم موضوعات واضح کرنہٕ، أتھۍ اندر چھُ آمٕتۍ عقائد واضح کرنہٕ، أتھۍ اندر چھُ آمُت اسلامی تصوف واضح کرنہٕ، أتھۍ اندر چھُ آمٕتۍ مقامات اولیاء واضح کرنہٕ، أتھۍ اندر چھُ آمُت مسئلہ وحدت الشہود وحدت الوجود بیان کرنہٕ. یِمے چھِ تِم مکتوبات یِمو بدولت احیاء دین سپد. چنانچہ سٲرسٕے عالمس اندر روٗد یِمن مکتوباتن ہُنٛد غلغلہٕ تمہِ دورٕ پٮ۪ٹھ آز تانۍ. اگر یِمن مکتوباتن ہُنٛد شرح چھُ سُہ چھِ تِم 3 دفتر بیٚیہِ یِم حضرت شاہ محمد معصوم نقشبندی رحمۃ اللہ علیہ ہٕنٛدۍ فرزندن قلم بند کٔرۍ. حضرت مجید الفسانی سٕنٛدٮ۪ن مکتوباتن سپٕدۍ 2 عربی ترجمہٕ یِم زن جامع الازہرس اندر کینٛژس کالس درسس اندر روٗدۍ، اور تمہِ پتن انگریزی پٲٹھۍ تہِ باقٕے زبانن منٛز تہِ سپٕدۍ اردوٗوس اندر یِمن مکتوبات شریفن ہُنٛد ترجمہٕ. اور حضرت مجید الفسانی سٕنٛدٮ۪ن علوٗمن ہُنٛد گہرٲیی تہٕ فکرِ علمان. یِمن مکتوباتن ہُنٛد شان چھُ یوٗت بُلند نواب سید صدیق حسن خان بھوپالی ہیوٗ اور بوڑ اہل حدیث عالم چھُ زن بٲنی سلفیت چھُ ہندوستانس اندر، تِمو چھُ پننٮ۪ن کتابن اندر یِمن مکتوبات شریفن ہُنٛد حفاظتس پٮ۪ٹھ سٮ۪ٹھاہ تھٔدۍ الفاظ استعمال کٔرِتھ یِمن مکتوباتن ہُنٛد شان بیان کوٚرمُت. سٲنِس دورس اندر ٲسۍ حضرت شاہ
شاہ عبدالخیر رحمۃ اللہ خان کا جناب حضرت مولانا شاہ الحسن زاہد مجددی فاروقی جامع ازہر فاضل ان بڑ صغیر اندر تھوٚد علمی مقام حاصل تم مجددی تم مکتوبات علومن پہ سٹھا گہر دسترس تھوان مکتوبات شان یہ کہ یم پڑھت ون علامہ اقبالن کاش نیٹ چھن آسان یم پڑھمت کاش بوجے ترجمانے احمدے تار سیدے بڑ مقام سرمدی اچھے کاشن حضرت مجید صاحب خاص نسبت کہ حضرت جامع الکمالات جناب حضرت اشان شیخ یعقوب السلفی یمن علم حدیث سندر استاد کیا تم پان شاگرد جناب حضرت حافظ ابن حجر حیات المکی سن حضرت مجید صاحب خدمات ونکس سرسی بڑ صغیر اندر یاد پاؤن تمن بہترین خراج عقیدت یتھ تحت یہ آن لائن کانفرنس تہ ونکس یاد پاوان سہ سبق اس سبق اس ون مشت گومت حاضہ ما عندی وصلی اللہ محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین. محترم ناظرین و سامعین کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ. میں انجمن مصباح الاسلام سری نگر اور اس کے تمامی رفقا کو اس بات کے لیے مبارکباد پیش کرتا ہوں کہ انہوں نے مجددین ثلاثہ کے نام پر حضرت سلطان العارفین محبوب العالم سیدنا شیخ حمزہ مخدومی محبوبی کشمیری رحمۃ اللہ علیہ اور مجدد الف ثانی حضرت شیخ احمد سرہندی رحمۃ اللہ علیہ نیز امام اہل سنت پروانہ شمع رسالت حضور سیدی سرکار اعلیٰ حضرت امام احمد رضا خان محدث بریلوی رحمۃ اللہ علیہ کی ذات گرامی سے منسوب اور معنون ایک سیمینار منعقد کیا ہے، جس میں تحریری اور تقریری طور پر ان بزرگوں کے چاہنے والوں سے تاثرات اور ان کے خیالات لیے جانے کا سلسلہ جاری ہے. اسی تعلق سے مجھ سے بھی رابطہ ہوا اور ناچیز چند باتوں کو آپ حضرات کے سامنے حضور سیدی سرکار اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ علیہ کے حوالے سے یہاں پر پیش کر رہا ہے. امام اہل سنت حضور سیدی سرکار اعلیٰ حضرت امام احمد رضا خان محدث بریلوی رحمۃ اللہ علیہ کی اب قریب اور نابغہ روزگار شخصیت دور حاضر میں کسی تعارف اور بیان کی محتاج نہیں ہے، بلکہ یوں کہیں کہ عشق رسالت اور محبت رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک تحریک کا نام امام احمد رضا خان ہے تو وہ غلط نہ ہوگا. حضور سیدی سرکار اعلیٰ حضرت امام احمد رضا خان محدث بریلوی رحمۃ اللہ علیہ کی پیدائش 10 شوال المکرم سن 1272 ہجری میں اپنے وقت کے مشہور عالم دین ولی کامل سلطان المتکلمین حضرت علامہ نقی علی خان رحمۃ اللہ علیہ کے گھر بریلی شریف اتر پردیش بھارت میں ہوئی. حضور سیدی سرکار اعلیٰ حضرت کا گھرانہ علم و فضل اور معرفت کا گھرانہ تھا. آپ کے والد گرامی اپنے وقت کے جید عالم دین تھے. خود حضور سیدی سرکار اعلیٰ حضرت نے اپنے والد گرامی کی تقریباً 30 تصانیف کا
ذکر فرمایا ہے۔ آپ کے دادا وہ بھی اپنے وقت کے بہت بڑے عالم دین تھے، تو ایک علمی گھرانے میں آپ کی پیدائش ہونے کی وجہ سے آپ کی تربیت اور آپ کی نشو و نما بچپن سے ہی ایک علمی ماحول میں ہوئی۔ حضور سیدی سرکار اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ علیہ نے 4 سال کی عمر میں قرآن پاک ناظرہ ختم فرمایا، اور 6 سال کی جب آپ کی عمر مبارک تھی تو آپ نے بریلی کی جامع مسجد میں میلاد شریف کے عنوان سے خطاب فرمایا۔ 8 سال کی جب آپ کی عمر مبارک ہوئی تو درس نظامیہ کی نحو کی مشہور کتاب ہدایت النحو کی آپ نے عربی زبان میں شرح لکھی۔ 13 سال 10 ماہ 5 دن کی عمر میں علوم اسلامیہ سے آپ کی فراغت ہوئی، اور اسی دن سے آپ نے فتویٰ نویسی کا کام شروع فرمایا۔ پوری زندگی حضور سیدی سرکار اعلیٰ حضرت امام احمد رضا خان محدث بریلوی رحمۃ اللہ علیہ دین اسلام کی حفاظت و صیانت اور فقہ حنفی کی تائید و حمایت اپنی تقریر اور اپنے تحریر کے ذریعہ فرماتے رہے۔ ویسے آپ کی زندگی کے بے شمار مشاغل علمیہ ہیں، آپ کی دینی مصروفیات انگنت اور بے شمار ہیں، لیکن آپ کے 3 کام ایسے ہیں جو قابل تذکرہ اور خاصی اہمیت کے حامل ہیں۔ نمبر 1، آپ نے پوری دنیا میں تقدیس الوہیت اور شان رسالت کے دفاع اور اس کی حفاظت کے لیے آپ نے اپنی تقریر و تحریر کے ذریعہ ایک تحریک چلائی، اور دلوں میں عشق مصطفیٰ کی جوت جگانے کا آپ نے کام کیا۔ بلکہ آپ کے زندگی کا مطمح نظر اور مقصد ہی یہی تھا کہ کیجئے چرچا انہی کا صبح و شام، جانے کافر پر قیامت کیجئے۔ ایک جگہ لکھتے ہیں کہ اگر میرے دل کے 2 ٹکڑے کیے جائیں تو ایک پر لا الہ الا اللہ لکھا ہوگا اور دوسرے پر محمد رسول اللہ لکھا ہوگا۔ آپ کی نثر اور نظم یعنی تحریر کے ذریعہ، چاہے وہ نثر کی شکل میں ہو یا نظم کی شکل میں ہو، اور تقریر کے ذریعہ آداب بارگاہ رسالت آپ نے لوگوں کو سکھایا، اور بزرگان دین کی تعظیم و توقیر کا طریقہ لوگوں کو آپ نے بتایا۔ دوسرا جو آپ کا سب سے اہم کارنامہ ہے، فقہ حنفی کی تائید و حمایت میں آپ نے بے شمار کتابیں اور بے شمار فتاوے لکھے۔ آپ کے فتاوی کی تعداد آپ اسی بات سے اندازہ لگائیں کہ 55 برس تک مستقل فتویٰ نویسی کرتے رہے۔ اس وقت 30 سے زائد جلدوں میں فتاوی رضویہ، نئی آب و تاب اور نئی تبویب و تخریج کے ساتھ مارکیٹ میں دستیاب ہے، جس کو دور حاضر میں فقہ حنفی کا انسائکلوپیڈیا کہا جائے تو غلط نہ ہوگا۔ تیسرا جو سب سے اہم کام حضور سیدی سرکار اعلیٰ حضرت کا ہے، معاشرے میں، سماج میں جو بدعات، برائیاں جنم لے رہی تھیں، حضور سیدی سرکار اعلیٰ حضرت نے اپنی تحریر کے ذریعہ اس کا قلع خما کیا۔ آپ کے متعدد رسالے اس بات پر شاہد عدل ہیں۔ جو لوگ یہ الزام تراشی کرتے ہیں کہ آپ نے بدعات کا فروغ دیا، وہ لوگ حضور سیدی سرکار اعلیٰ حضرت اور آپ کی تعلیمات سے بے خبر ہیں، یا تو وہ لوگ جان کر کے لوگوں کے سامنے جھوٹ بولتے ہیں،
یا تو انہیں سیدی سرکار اعلیٰ حضرت کی تعلیمات اور آپ کی حیات اور کارناموں کے بارے میں پتہ ہی نہیں ہے۔ دو چند مثالیں آپ کے سامنے رکھتا ہوں۔ آپ نے اپنے فتاوے میں متعدد جگہوں پہ لکھا شریعت ہی اصل کار ہے اور ہر مسلمان زندگی کے ہر لمحے، ہر سانس اور ہر پل شریعت کا محتاج ہے۔ آپ نے سجدہ تعظیمی کی حرمت پر ایک رسالہ لکھا جس رسالے کا نام الزبدۃ الزکیہ لتحریم سجود التحیہ ہے۔ اس میں آپ نے احادیث و روایات، آثار و اقوال اور فقہائے کرام کی عبارتوں سے سجدہ تعظیمی کی حرمت پر آپ نے بڑی نفیس گفتگو فرمایا ہے۔ اسی طریقے سے مزارات پر عورتوں کی حاضری کی ممانعت کے تعلق سے آپ نے ایک رسالہ لکھا جس کا نام جمل النور فی نہی النساء عن زیارت القبور۔ آپ کے اسی علمی دبدبے کی وجہ سے عرب و عجم کے علماء نے آپ کی بارگاہ میں خراج عقیدت پیش کیا ہے۔ 1323 ہجری میں جب آپ نے دوسرا حج بیت اللہ فرمایا، اس وقت علماء حرمین نے آپ کا جس طریقے سے استقبال کیا، پذیرائی کی، وہ آج بھی کتابوں میں درج ہے۔ انہوں نے آپ سے اجازت حدیث لیا، سند حدیث لیا، سند فقہ اور اجازت فقہ کو حاصل کیا۔ خود حضور سیدی سرکار اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ علیہ نے اس وقت علم غیب پر جو معرکۃ الآراء کتاب لکھا، الدولۃ المکیہ بالمادۃ الغیبیہ، بخار کی حالت میں 8.5 گھنٹے میں سینکڑوں صفحات پر مشتمل عربی زبان میں آپ نے یہ جو کتاب لکھی، اس کو دیکھ کر کے علماء حرمین میں تقریباً 50 علماء نے آپ کی اس کتاب پر تائید و تقریض لکھا۔ اس کے علاوہ آپ سے کرنسی نوٹ کے مسئلے کے تعلق سے وہاں پر سوال ہوا تھا، جس کا آپ نے جواب ایک کتاب کی شکل میں دیا جس کا نام کفل الفقیہ الفاہم لأحکام قرطاس البراہیم ہے۔ تو انہی تمام چیزوں کی وجہ سے دنیا حضور سیدی سرکار اعلیٰ حضرت کو امام اہل سنت مجدد دین و ملت کے نام سے جانتی ہے۔ آپ کی تحریر اور آپ کی کتابوں سے سواد اعظم مسلک کے اہل سنت و جماعت کی تائید ہوتی ہے۔ اس لیے آج سنی علماء اور عوام امام اہل سنت کی بارگاہ میں خراج عقیدت پیش کرتے ہوئے اپنے آپ پر ناز اور فخر کرتے ہیں۔ وما علینا الا البلاغ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔ محترم ناظرین کرام، ابھی تک آپ نے جو ہے اس سیمینار مجددین ثلاثہ اور ان کے تجدیدی کارنامے، اس پہ اس کی کارروائی آپ نے اپنے آنکھوں سے ملاحظہ فرمائی ہوگی۔ تو لہٰذا میں آپ سب کا اور بالخصوص ان علماء کرام جنہوں نے اس میں اپنے مقالات بھی بھیجے اور مقالے کا خلاصہ بھی پیش کیا، جن میں حضرت مولانا عبدالحمید نعیمی صاحب، حضرت مولانا شوکت حسین کنگ صاحب اور حضرت مولانا مفتی اسد اللہ مصباحی نظامی صاحب، تو ان سب کا میں بے حد مشکور ہوں کہ ناچیز کی دعوت پر انہوں نے اپنا قیمتی وقت نکال کر اس سیمینار کو زینت بخشی۔ لہذا میں ان سب کا شکریہ ادا کرتا ہوں، اور انشاءاللہ آئندہ بھی جو ہے ایسی مجالس اور محافل انعقاد جو ہے وہ کرنے کی انشاءاللہ زیادہ سے زیادہ کوشش کی جائے گی۔ اور یہ جو ادارہ ہے جامعۃ الرضا
جس کی نسبت اعلیٰ حضرت کی ہی طرف ہے، تو اس میں ایسی مجالس کا انعقاد ہوتا رہے گا، اور یہ سیمینار جو ہے یوم تاسیس کے طور بھی ہمیں یہاں پہ منایا جاتا ہے، تو لہذا آئندہ بھی ایسی مجلس انعقاد کرنے کا ارادہ رکھتے بھی ہیں، اور ایسی مجالس انعقاد ہوتی رہیں گی۔ اللہ تبارک و تعالی اس میں ہمیں کامیابی و کامرانی عطا فرمائے، اور جن لوگوں نے ہمیں اس میں ساتھ دیا، تعاون فرمایا، ہم ان کا بھی شکریہ ادا کرتے ہیں۔ اللہ تعالی ہم سب کو جزائے خیر سے مالا مال فرمائے۔ وآخر الدعوانا الحمد للہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی۔